سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے۔ لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاۃ، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے۔ ان الرجل کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانۃ الی من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان۔ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یوں پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہیں تلوار سیدھی کر لی، کون بچائے گا؟ تیار ہو جا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کر دی، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا۔ پتہ نہیں اللہ کون ہے، میں تو ہی بچائیں گا۔ اب سنو بچیو، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، کیوں دیکھی جانا ہے؟ وہ سمجھے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو۔ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو، رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو۔ کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے۔ ہم مر رہی ہوں، ہم زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں، ہمارا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں۔ بے شک الگ رہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے، کہ الگ رہنا کوئی عیب نہیں، الگ ہو جانا عیب ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا، چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گئے، سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے، پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا۔ اللہ کے واسطے بچو، دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو جنت کے دروازے پر، میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم۔
تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا، تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی، پھر کیا بنے گا؟ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی؟ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، بین آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔